اگر ہم ویسے جادو کی حقیقت اور جادو کے بیک گراؤنڈ کے والے سے بات کریں تو یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے تو اس وقت سے یہ دونوں جذبات موجود ہیں، خیر اور شر کے جذبات موجود ہیں، اور دونوں انرجیز جو ایگزسٹ کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی ابتدا کی بات کریں گی تو قرآن مجید میں ایک مقام پہ جب ابلیس کا ذکر ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا۔ بڑی صراحت کے ساتھ آیت ہے کہ جنات میں سے تھا اور یہ ملائکہ کی بزم میں رہا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، لیکن پھر آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا اور پھر وہاں سے نکالے۔ ففسق عن امر ربہ، پس اپنے رب کے امر سے اس نے فسق کیا، عصیان کیا، اس کے ساتھ بغاوت کی اور وہ گمراہ ہو گیا۔ تو شیطان اور شیطنت اور خباثت، اور یوں کہیے کہ یہ جو خود لفظ شیطان ہم کہتے ہیں، شیطنت یعنی نگیٹو کسی کے اندر انرجیز کا ہونا اور باطل ایٹیٹیوڈ، بالکل بہت اچھا لفظ ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایگزسٹ تو کرتا ہے اس لحاظ سے۔ اب اس کی جب آپ ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو خود قرآن مجید میں جب آپ دیکھتے ہیں تو قدیم انبیاء کے زمانوں میں بھی جو ہے وہ رہا۔ ہاروت ماروت کا تذکرہ آپ نے تفصیل کے ساتھ کیا۔ پھر سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان کا تو مقابلہ ہی جادوگر ہوا۔ اور یہ بھی قرآن کا حسن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ رینڈملی عطا نہیں کیا ہے۔ اس زمانے میں جو چیز برسر پیکار نبی کی آ سکتی تھی وہ نبی کو دے کر معجزہ بھیجا ہے۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برسر پیکار تھے اور وہ جادوگری کیا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ید بیضہ دیا، تکلم الہی کا معجزہ دیا، پھر آپ کو وہ عصا کا معجزہ دیا، تو آپ نے ان کے سحر کو ختم کیا۔ تو اسی طرح پھر یہ چیزیں چلتی ہوئی جو ہے آئیں، اور یہ علم باقاعدہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی باقاعدہ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں اور اس کے اثرات ہیں۔ یہ کرنے والے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی موت بھی بہت بری ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ نور نہیں ہے، ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اعمال جو ہیں وہ بد طریقے سے اور بہت زیادہ نگیٹو انداز سے جو ہے وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک اس کی ہسٹری تو بہرحال بیک کرتی ہے، موجود ہے ہمارے پاس۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو نبی اکرم کے زمانے میں بھی کئی لوگ ایسی شکایت لے کر آئے صحابہ کرام میں سے، یا رسول اللہ، اسپیشلی جو یہود تھے، وہ تو بہت زیادہ ان میں تو پینیٹریٹ کر گیا سمجھے۔ تو صحابہ کرام جب اس چیز سے تنگ ہوتے تھے، یا رسول اللہ فلاں معاملہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ کھلی آبادی جہاں ہو، خالی جگہ، فرمایا وہاں سے فلاں وقت نہ گزرو، یا فرمایا فلاں جگہ پہ بسیرا نہ کرو، یا رفع حاجت کے معاملات جیسے آج بھی ہم شہری زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی کھلی جگہ پہ رفع حاجت کا لینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنات جو تمہارے بھائی ہیں یہ تم سے پہلے زمین پر رہا کرتے تھے، موجود تھے یہاں پر، تو فرمایا کہ کسی بھی خالی جگہ کا صدقہ دے دو۔ خالی جگہ سے مراد آپ ویرانہ کہہ رہے ہیں؟ یا کسی گھر میں بھی ہم جاتے ہیں، کوئی گھر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بہت عرصے سے بند، صدقہ وغیرہ نکالا جائے، بند ہے، اس طرح کی چیزیں، تلاوت قرآن پڑھی جائے، خود وہاں بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طرح کی چیزیں جس کو انسان اگر کرتا ہے تو ابتداءً ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک جی، مفتی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ تو اشارے انہوں نے کر ہی دیے، لیکن یہ ہے کہ جب شیطان نے اپنی جس کا ذکر کیا وہاں سے بارگاہ الہی سے وہ رد کر دیا گیا، مردود ٹھہرا دیا گیا، تو اس نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ اور قرآن یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بصارت نہیں دی جو ان کے پاس ہے موجود۔ تو کیا ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہیں جب چاہیں انسان میں تصرف کر لیں، انسان کو جو ہے وہ پریشان کر دیں اور انسان کے دل کے اندر حاوی ہو جائیں یا دماغ میں حاوی ہو جائیں، کسی کے ساتھ بھی ایسا ممکن ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وخلق الجان من مارج من نار، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات کو آگ سے، اور ایک جگہ ہے کہ ہم نے دھوئیں سے پیدا کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ جہاں اشارہ فرما رہے تھے، ابلیس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، پروردگار عالم مجھے تیری قسم، میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس صراط مستقیم کے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے ان کو میں تنگ کرتا رہوں گا۔ اور اس کی جو ذریت ہے اس کو ہم جنات کہتے ہیں،
جنات میں سے ایک وہ کیٹیگریز ہے جو بہت زیادہ شیطان، جن میں طبیعت میں بہت زیادہ شر ہے، ان کو شیاطین کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شین قانون شیطانہ، اور شیطانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے، لغت کے اندر اسے شیطان کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ ضرور ملتا ہے کہ یہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس کی چاہیں شکل اختیار کر سکتے ہیں اور جس کی چاہیں، اور بالخصوص صحیح مسلم کے اندر تو دو جانوروں کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سانپ کی صورت میں یہ شکل میں آتے ہیں اور دوسرا کالے کتے کے حوالے سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ بلکہ ہم نے تو ایک یہی واقعہ پڑھا الدلائل النبوہ کے اندر، امام ابو نعیم محدث نے یا امام نعیم نے اس کو لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وصال کئی 100 سال کے بعد کچھ لوگ جا رہے تھے، ٹریول کر رہے تھے صحرا کے اندر سے، تو ایسا لگا کہ دو ہوا کے بھگولے جو ہیں آپس میں لڑیں اور تلواریں چلنے کی آواز آئی، اور جب تلوار چلنے کی ساتھ جنگ ہوتی ہے، اس میں سے کچھ لوگ گرے اور دیکھا تو زمین پہ کچھ سانپ تھے، اس میں سے ایک وائٹ سانپ تھا جس میں سے بڑی مشکمت جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ تو ایک جو آدمی جا رہا تھا، امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ اس نے امامہ کھولا، اس سانپ کو لپیٹا اور دفنا دیا۔ جب کچھ دور آگے گیا تو آواز آئی، بندے خدا تو جانتا ہے تو نے جس سانپ کو لپیٹا یہ وہ تھا جس نے رسول اللہ سے سورہ جن سنی تھی، اور جو اس میں خوشبو تھی وہ آج بھی مصطفیٰ کریم سے، تو ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا وہ جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان الشیطان یجری من الدم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان خون کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ اب اس یہاں کوئی اور بھی سوالات قائم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایک پرسیپشن ہو جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ کسی پہ کوئی حاضری آ گئی، کسی پہ کوئی دمال آ گیا، کسی پہ فلاں بزرگ آ گئے، تو ایک جسم میں دو روحیں نہیں آ سکتی۔ یہ بات تو ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ دماغ کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اور دماغ کنٹرول جن پہ بالخصوص جادو کا عمل، جو سفلی کا جو عمل ہوتا ہے جادو کے اندر، سفلی کی اسفلا سافلی مطلب نیچے، اس میں خبیث شیاطین جنات کو جادوگر جو ہے وہ کنٹرول میں کر کے وہ دماغ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں ایک دم آواز چینج ہو گئی ہے تو کیا پھر یہ ویسے کرتے ہیں سب چیزیں؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں ہمارا یہ عالم میں یعنی کہ مسلمانوں عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک جسم میں دو روحیں نہیں آ سکتی۔ عقیدہ تناسخ جو عقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اچھا، ہمارا کیا ہے کہ دل اور دماغ پہ شیاطین جنات کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جب شیاطین جنات کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ جس طرح چاہتے ہیں انسان اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے اکثر پوچھا گیا ہے جن پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا تھا، میں آپ کو سن رہا تھا، میں ہیلوسینیشن بھی ہوتی ہے، ہاں، لیکن دماغ اور دل جام ہو چکا تھا۔ جسے کوئی ڈر جائے خواب کے اندر، وہ کہتا ہے کہ مجھے تمام چیزیں معلوم تھی، میں چاہ رہا تھا اٹھنا مگر اٹھ نہیں پا رہا تھا، میرے اندر ایک کیفیت تھی، گھبراہٹ بہت زیادہ تھی۔ اس کے لیے سائنٹیفکلی ایک ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے، اکثر آپ باڈی آپ کی پیرالائز بھی ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتی ہے۔ لیکن خواب کے حوالے سے جو خاص طور پہ وہ خبیث جنات جو وہ اٹیک کرتے ہیں اس پر، اچھا اٹیک کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے مجھے بتا دیا۔ اس طرح بات کی جاتی ہے نیگیٹو انرجی بالکل ہے، پازیٹیو انرجی سے ہم جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خباثت ہوتی ہے شیاطین جنات، تو اس پوری انوائرمنٹ کو وہ نیگیٹو کر دیتے ہیں۔ مگر جیسے ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا شروع کرتے ہیں، تنزل الملائکہ، اگر اکارڈنگ ٹو سائنس دیکھیں تو ایک پازیٹیو انرجی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسی پازیٹیو انرجی آنا شروع ہوتی ہے وہ نیگیٹو انرجی کو وہ ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جیسی وہ ڈسٹرائے کرنا شروع کرتی ہے وہ کچھ دیر پہلے جو نیگیٹو انرجی تھی وہ پورا کا پورا انوائرمنٹ پازیٹیو انرجی میں بدل جاتا ہے۔ اچھا عائشہ، وہ ایسی کون سی ولنریبل ہماری سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں ہم بہت ولنریبل ہو جاتے ہیں اور ایزی ایکسس بن جاتے ہیں جادو کا بھی اور ایسے جنات کا بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآنی آیات اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں یا قرآن کا سہارا نہیں لیتے ہیں تو عمر کوئی بھی ہو، چاہے وہ بچہ ہو چھوٹا یا بوڑھا ہو، کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں جادو کا عمل ہو سکتا ہے اور جنات بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور وہ کیسی سچویشن اور حالت بھی۔ جی ہاں بالکل۔ اسی طرح سے ہم جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں دعا سکھائی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جو ہے نا ناپاکی کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو وہ جو اثرات ہیں، وہ جو جنات کے اثرات ہیں، ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لوگ تو اتنا ٹائم واش روم میں گزارتے ہیں، واش روم کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے لوگوں کے گھروں میں، تو پھر آپ دیکھ لیں نا کہ بے برکتیاں کتنی ہو رہی ہیں، دماغ کتنے عجیب سے ہو گئے ہیں لوگوں کے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم جنات کو بہت آسان لیتے ہیں، ہاں ہو ٹھیک ہے،
آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنات جو ہے نا آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور فرشتوں میں جو آپس کی جو گفتگو ہے خدائی راز سنگن جو لے ہے لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی لے لیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں. اور پھر یہ آ کر کاہنوں کو، جو جادوگر ہیں نا، ان کو بھی آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں یہ معاملات ہیں، فلاں جن کو ہم موکلات کہتے ہیں. تو یہ جو ہم جنات ہے یا جادوگر ہے یا جادو ہے یا نظر بد ہے، جس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، اس کو ہمیں آسان نہیں لینا ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کی ہیں نا، میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کے لیے آپ ویکسین لیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جس ویکسین لیتے ہیں تو وہ بیماری آپ کی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک وہ چیز ہے کہ آپ نے مسلسل اپنی روٹین میں شامل رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ اذکار ہیں، رقیہ ہیں. اگر آپ شامل نہیں رکھتے تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو اٹیک ہو سکتا ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ روٹین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی امت کو کہ آپ نے یہ شامل رکھنا ہے. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اسے شامل نہیں رکھتے ہیں، اور پھر ہم نظر بد کا بھی شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، بے برکتی بھی آتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، رشتے بھی نہیں آتے ہیں، گھر کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، بے روزگاری ہو جاتی ہے، بچے ماں باپ کے اوپر چیخ رہے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اکثر بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ادب کر رہے ہوتے ہیں، یہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہو گیا ہے اس لیے نہیں. بعض اوقات آپ کے بچے فرما بردار ہوتے ہیں اور آپ ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، آپ دم بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ نظر بد میں آ جاتے ہیں کہ اس کا بچہ دیکھا ہے کتنا فرما بردار ہے، اس کا بچہ دیکھا ہے کتنی اپنی ماں کی بات مانتا ہے، اس کے بیٹے کو دیکھا ہے کتنے اپنے باپ کی عزت کرتا ہے. تو آج کے دور میں اگر آپ رقیہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص جادو کی طرف بڑھتا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اصحاب الاخدود کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو اس میں تو وضاحت ہے اس بات کی کہ ایک شخص جو ہے وہ وہاں جادوگر تھا، اور جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بچہ دے دیا جائے، ایک طالب علم دے دیا جائے جسے میں جادو سکھاؤں. اب آپ خدا کی طاقت اور جادو دونوں کا کمپیئر کیجئے، کتنی طاقت ہے اللہ کے کلام میں. تو جب اس کے پاس ایک شخص آ گیا، وہ سیکھنے لگا، بیچ میں راستے میں نا اس کو ایک راہب نظر آیا جو عبادات کرتا تھا. اب وہ عبادت کرنے والے کے پاس کبھی کبھار بیٹھ جاتا، اب اس کی باتیں اسے اچھی لگنے لگیں اور اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہاں پہ جادو بھی سیکھتا تھا. اب جب جادوگر کے پاس آتا تھا تو یہاں پٹتا تھا کہ بھائی تمہیں دیر کیوں ہو گئی، اور وہاں گھر پر جاتا تھا تب بھی پٹتا تھا کہ تمہیں دیر کیوں ہو گئی. تو اب اس نے راہب نے کہا کہ تم نے اسلام تو قبول کر لیا، اب کرنا تم نے یہ ہے کہ جب گھر جاؤ تو یہ کہنا کہ میں جادوگر کے پاس تھا، اور جب یہاں سے جاؤ تو یہ ایک طویل واقعہ ہے، تو میں چاہوں گی کہ پھر ہم اس کو اگر مختصر اگر ٹائم ہے تو، ورنہ پھر ہم بریک کے بعد کر لیتے ہیں. نہیں ابھی بریک نہیں، لیکن بیچارے اس کو جلدی سے مختصر کر دیتے ہیں اس کو. تو پھر اس طرح سے وہ جو جادوگر تھا نا، وہ وہاں پر معاملہ ختم ہو گیا. راہب ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ بھائی بہت بڑا سا جانور آ گیا، تو اس نے کچھ پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر تو اے اللہ اگر تیرا کلام بہت سچا ہے تو یہ جانور مر جائے. جانور ڈھیر ہو گیا. اب بادشاہ کو یہ معاملہ پتہ چل گیا. بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. اب وہ جو لڑکا ہے نا اس کو سمندر میں بھی ڈال دیا، پہاڑ سے بھی کودنے کا کہہ دیا، لیکن وہ مرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ کو مجھے مارنا ہے تو آپ تیر چلاتے ہو اللہ کا نام لے لیں تو میں مر جاؤں گا، ورنہ میں نہیں مروں گا. تو اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے.